تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سائنس کے متعلق ان چند پہلوؤں کا ذکر کریں گے جنہیں جان کر یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ایک ایسا سیارہ بھی ہے جس کے تقریباً 80 چاند ہیں، اور یہ سیارہ اپنے ایریا کے حساب سے اتنا بڑا ہے کہ اس میں 10 سے بھی زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس سیارے کا وجود ٹوٹلی گیسوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے اس سیارے پر جانا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹمپریچر کے لحاظ سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق یہاں پر کسی جاندار کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ سائز میں کافی بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی گریوٹی زمین سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس سیارے پر پہنچ بھی جائیں تو چلنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور اس کی گریوٹی زمین سے 2.5 گنا زیادہ ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سیارہ خلا میں موجود پتھر یا اسٹیرائڈ جو زمین کا رخ کیے ہوتے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور زمین کو بہت بڑی مصیبت سے بچائے رکھتا ہے، اور اس سیارے کا نام ہے جوپیٹر، جو دوری میں ترتیب کے لحاظ سے سورج سے 5ویں نمبر پر ہے اور سولر سسٹم میں موجود تمام سیاروں سے بڑا ہے، اور اس کا ایک دن زمین کے 10 گھنٹوں کے برابر ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ایک سال زمین کے 11.8 سالوں کے برابر بنتا ہے۔ اینشینٹ رومن کے عقیدے کے مطابق جوپیٹر کو پلینٹ ارتھ کا گاڈ سمجھا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو اکثر آپ نے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن چند لوگ ہی ہوں گے جو اس ایفیکٹ کے متعلق جانتے ہوں گے۔ دوستو سورج کی روشنی جب زمین کی سطح سے ٹکراتی ہے تو زمین اس کی زیادہ تر انرجی کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کافی زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح انفراریڈ لائٹ کی وجہ سے چمکنے لگتی ہے، مگر کاربن ڈائی آکسائڈ اس ہیٹ ریڈیشن کے زیادہ تر حصے کو جذب کر لیتی ہے اور اسے واپس اپنی سطح پر بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور اسی سلسلے کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ سائنٹسٹ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کتنی پرانی ہے کیسے جان لیتے ہیں، اور اکثر آپ ایسی باتیں سنتے رہے ہوں گے کہ جس میں کسی نئی دریافت ہونے والی چیز مثلاً ہڈیاں، دھاتیں یا کچھ بھی کے متعلق ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں سال پرانا ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ دوستو 1946 میں ویلارڈ لیبی نامی سائنٹسٹ نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کے تحت کسی بھی جاندار مثلاً انسان، جانور یا درخت چاہے وہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو کی حقیقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر جاندار مثلاً انسان، جانور یا درخت میں کاربن کی ایک خاص قسم پائی جاتی ہے جسے کاربن 14 کہتے ہیں، اور ایک انسان کے جسم میں تقریباً 22 سے 23% کاربن 14 کی مقدار پائی جاتی ہے، اور جب تک وہ جاندار زندہ رہتا ہے تو اس کے جسم میں کاربن 14 کی مقدار اپنی سطح پر رہتی ہے، اور جیسے ہی اس جاندار کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جسم سے کاربن 14 کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً 6000 سال بعد ان ہڈیوں میں کاربن 14 کی مقدار آدھی، جبکہ 12000 سال بعد یہ کاربن 14 تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سائنٹسٹ کو کوئی ہڈی یا کچھ اور چیز مثلاً دھات وغیرہ ملتی ہے تو وہ سائنٹسٹ اس ہڈی میں کاربن 14 کے آئسوٹاپس کی مقدار کو چیک کرنے کے بعد ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہڈی یا درخت کتنا پرانا ہے۔ اس سائنٹیفک میتھڈ کی دریافت ہونے کے بعد سائنس کو بہت مدد ملی، خصوصاً آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے یہ ٹیکنالوجی کسی معجزہ سے کم نہیں۔ فیکٹ نمبر 4۔ 12 نومبر 1833 امریکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس رات یعنی 12 نومبر رات 10:30 بجے نارمل روٹین سے ہٹ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ آج تارے تعداد میں کافی زیادہ لگ رہے ہیں، اور ان کی چمک میں بھی کافی حد تک اضافہ لگ رہا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے اس منظر کو خوب انجوائے کیا، اور پھر ماحول نارمل روٹین پر آتے ہی کچھ لوگ اپنے گھروں کو چلنے لگے، لیکن کچھ ہی دیر بعد شور شرابہ سنائی دینے لگا، اور جو لوگ گھروں میں جا چکے تھے وہ بھی واپس اپنے گھروں سے نکل آئے اور چیخنے چلانے لگے، کیونکہ آسمان پر جو چمکتے تارے اتنی زیادہ تعداد میں نظر آ رہے تھے وہ تارے نہیں بلکہ آسمان سے زمین پر گرنے والے بہت سے پتھر تھے، اور اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ایک اندازے کے مطابق 1 گھنٹے میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک پتھر زمین پر گر رہے تھے اور قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہے تھے۔
اور اس رات جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ناقابل بیان ہے، اور اس واقعے کو تاریخ میں دی لیونیڈ میٹیور سٹارم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو سوچیں ذرا، اگر یہی سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ لیں تو کس قدر بھیانک اور تباہ کن منظر ہوگا۔ تو دوستو کون سا فیکٹ آپ کو اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔